الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بعض کا قول ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ہی نماز تراویح پڑھی ہے، اور بعض کا قول ہے کہ 2 رات، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 3 رات نماز تراویح پڑھی ہے۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس تشریف نہ لائے، حالانکہ وہ آپ کے منتظر رہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس رات آ جاتا تو تم لوگوں پر تراویح کی نماز فرض ہو جاتی۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دنوں میں ماہ رمضان کا سارا مہینہ نماز تراویح پڑھی گئی، اس واسطے یہ نماز انہی کی طرح منسوب ہوئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی رات میں نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی، اور دوسرے آدمیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، اور دوسری رات اس قدر لوگ مسجد میں جمع ہوئے کہ مسجد کا صحن تنگ ہو گیا، مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ نکلے، اور صبح کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لائے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رات کے تمہارے جمع ہونے کا حال تو مجھے معلوم تھا، لیکن اس خوف سے نہیں نکلا کہ یہ نماز بھی تم پر فرض نہ ہو جائے اور پھر تم اس کے ادا کرنے میں عاجز رہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ رمضان کی رات میں قیام کریں، مگر اس پر قصداً پختگی کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے شروع تک یہی حال رہا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایک حدیث سن کر تراویح پڑھی۔ حضرت مولا علی سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سی حدیث مبارکہ ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا، میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے پاس ایک مقام ہے جس کا نام حضیرۃ القدس ہے، اور وہ نور ہی نور ہے، اور بے شمار فرشتے اس میں ہیں۔ وہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی سستی نہیں کرتے، اور جب رمضان المبارک آتا ہے تو اس کی راتوں میں اپنے پروردگار سے زمین پر اترنے کی اجازت مانگتے ہیں، انہیں اجازت عطا کی جاتی ہے، اور وہ پھر زمین پر نازل ہوتے ہیں اور بنی آدم کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو نمازین فرشتوں سے چھو جاتا ہے یا وہ خود کسی سے چھو جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے واسطے نیک بخت ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہے تو ہمارے لیے اس کا کرنا بہت مناسب اور زیادہ لائق ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب لوگوں کو نماز تراویح کے لیے اکٹھا کیا اور اس کو سنت ٹھہرایا، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ماہ مبارک کی اول 10 رات میں گھر سے باہر آئے اور مسجدوں میں قرآن پاک سنا تو آپ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن کرے گا، کیونکہ انہوں نے خدا کی مسجدوں کو قرآن سے روشنی دی ہے۔
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجدوں کے پاس سے گزرے اور ان میں قندیلیں روشن ہو رہی تھیں اور لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حال کو آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ہماری مسجدوں کو روشن اور منور کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خدا کے گھروں میں ایک بھی قندیل روشن کرے تو جب تک وہ قندیل روشن رہتی ہے تب تک فرشتے اس کے واسطے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں اور اس پر درود بھیجتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد 70,000 ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی ان عظیم ساعتوں میں نماز تراویح خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔